बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और डाउन वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर यूजेज। बेसिकली हमारा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का जो टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2020 के ज़रिए से जो मुनक्किद होने जा रहा है उसके हवाले से है। लेकिन चूँकि इसका ताल्लुक इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश ग्रामर के साथ है, इसलिए ये ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे पहले जो इस टेस्ट का पैटर्न था वो फरीद उस्मान ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से उसके जो मुख्तलिफ पोर्शन होंगे उसको किस तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे। डाउन वर्चुअल एकेडमी आप लोगों को ये पूरा टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेगा, आप लोगों की रहनुमाई करेगा। इसमें जो इब्तिदाई ये इंग्लिश के हवाले से वोकैबुलरी का पोर्शन था वो भी फरीद उस्मान ने आप लोगों को बता दिया था और आपको पूरे टेस्ट का पैटर्न भी बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे ये ग्रामर यूजेज, और इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल में हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे जो कि इस टेस्ट में आने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि ये ग्रामर यूजेज के हवाले से और सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, इंग्लिश के हवाले से, इसलिए ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इंग्लिश का, और ये सब के लिए यकसां तौर पे फ़ायदेमंद होगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। ये चूँकि ये इंग्लिश ग्रामर का जो टेस्ट है इसको मतलब रैंडमली यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए गए हैं। पहले तो मैंने इन सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज इकट्ठा किए, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया जिस तरीके से वो टेस्ट में दिए जा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से टेस्ट में दिए जाते हैं ये मुख्तलिफ पॉइंट्स उसी तरीके से उसको डिस्कस किया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ये इस किस्म का सेंटेंस आप लोगों को आ सकता है, आना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग खाली जगह के लाइक्ड। तो बट यहाँ पर ये खाली जगह एंड कुड नॉट फाइंड एनीथिंग खाली जगह लाइक्ड। तो इसके साथ फिर आपको ये ऑप्शन दिए गए कि पहले में ये दे लगाए, दूसरे में दोज लगाए, फिर इसके बाद दोनों में दे लगाए, फिर इसके बाद एक में दे लगाए, दूसरे में देम लगाए, फिर इसके बाद एक में दोज लगाए और दूसरे में दे लगाए। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि इसका क्या मतलब है इस ऑब्जेक्टिव का, फिर कौन से ऑप्शन उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आना एंड तानिया वेंट शॉपिंग, आना और तानिया शॉपिंग के लिए चले गए, बट खाली जगह कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, खाली जगह लाइक्ड, लेकिन उन्हें वो कुछ नहीं मिला जो उन्हें पसंद था। तो देखिए ये प्रोनाउन के हवाले से, चूँकि यहाँ पर आना और तानिया का जिक्र है तो लाजमी बात है कि ये प्लूरल प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये तो दे आया, यानी मतलब हमारा जो पहला वो ऑप्शन है दे और दूसरा भी दे है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ये दे, देयर, देम, इनमें से बाज़ दे हैं, दोज उसका जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, देम उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, दोज फिर इब्तिदा में। तो यहाँ कर अगर यहाँ हम इस पर गौर करें देखें तो दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अगर सब्जेक्टिव हालत में यूज़ करें, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, तो ये ठीक रहेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा दे ठीक है, ये ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है। अब दूसरे को आते हैं, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दे लाइक्ड। यहाँ पर अगर भी दे लगाए, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक फ्रेज क्लास बनता है, सॉरी फ्रेज नहीं, ये क्लास बनता है, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग ये भी एक क्लास बनता है। तो इस क्लास में चूंकि यहाँ पर वो बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने उसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म था इसमें भी उनका सब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिया और यहाँ पर जो उनका सब्जेक्टिव फॉर्म था ये भी लगा दिया। तो दोनों में अगर दे लगाया जाए तो ये ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो इस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा
پہلا پوائنٹ تھا یا کویشچن تھا وہ پروناؤن کے حوالے سے تھا. اب دوسرے پہ جاتے ہیں. جو دوسرا ہمارے پاس کویشچن ہو سکتا ہے وہ اس طرح: نیوکلیئر انرجی از خالی جگہ ڈینجرس ٹو بی یوزڈ وائڈلی. نیوکلیئر انرجی، اب دیکھیے یہاں پر ہم اس کے اگر آپشن کو دیکھیں، نیوکلیئر انرجی از سو ڈینجرس ٹو بی یوزڈ وائڈلی، اور نیوکلیئر انرجی از سچ ڈینجرس ٹو بی یوزڈ وائڈلی. نیوکلیئر انرجی از جو تیسرا ہے ٹو ڈینجرس ٹو بی یوزڈ وائڈلی، یا اگر ہم آخر میں دیکھیں کہ نیوکلیئر انرجی از دیٹ ڈینجرس ٹو بی یوزڈ وائڈلی. اب اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ سینٹینس اور مشہور سینٹینس ہی از ٹو ویک ٹو واک، جس میں اس کنسٹرکشن میں جو ٹو یوز ہوتا ہے وہ نیگیٹیو میننگ میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دیٹ ہی از سو واک دیٹ ہی از سو ویک دیٹ ہی کین ناٹ واک. ہی از سو ویک دیٹ ہی کین ناٹ واک. اگر ہم سو لگائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے جو سینٹینس ہے اس کو نیگیٹیو بنانا ہے، لیکن ٹو میں آلریڈی نیگیٹیو میننگ موجود ہے. تو اگر ہم یہاں پر لگائیں نیوکلیئر انرجی از ٹو ڈینجرس ٹو بی یوز وائڈلی، نیوکلیئر انرجی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کو برسر عام استعمال نہیں کیا جا سکتا یا بڑے پیمانے پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں وہ والا آپشن ہمارے پاس آتا ہے ہی از ٹو ویک ٹو واک. تو یہاں پر ٹو اس کے لیے صحیح آپشن ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا کویشچن ہے: اف آئی ہیو منی آئی خالی جگہ اٹ ٹمارو. اف آئی ہیو منی آئی ول پرچیز اٹ ٹمارو. اف آئی ہیو منی آئی وڈ پرچیز اٹ ٹمارو. اف آئی ہیو منی آئی ہیو پرچیز اٹ ٹمارو. آئی ہیو پرچیز اٹ ٹمارو. تو یہ تو پرچیز ہیں اور ایک پرچیز میں، تو یہ تو بالکل بالکل آل ٹوگیدر یہ غلط ہیں، کیونکہ ہیو کے ساتھ یہاں پر پرچیزڈ استعمال ہونا چاہیے. تو دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ سی کو کراس کر لیتے ہیں. ووڈ پرچیز بھی آ سکتا ہے، ہیو پرچیزڈ بھی آ سکتا ہے، یہاں پر اس کو تھوڑا سا میں نے وہ اسٹریس دیا، یا ول پرچیز بھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر یہ ہمارے پاس پہلا کنڈیشن ہے. وہ جو کنڈیشنل سینٹینسز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس، اف ہی ورکڈ ہارڈ ہی وڈ پاس، یا اف ہی ہیڈ ورکڈ ہارڈ ہی وڈ ہیو سکسیڈیڈ. تو یہ تین امپورٹنٹ کنڈیشن ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں کہ جب اف ہی ورکس ہارڈ، اگر اس سینٹینس کو اسی طریقے سے پڑھے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو ایف والا کلاس ہے اس کو اگر ہم پریزنٹ ٹینس میں لے لیں. اچھا یہاں پر تھوڑا سا یہ آئی کیچر ہے ہیو. آئی کیچر مطلب ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ٹینس ہیں یا کوئی اور میننگ آپ کو دے رہا ہے. یہاں پر ہیو سے آپ کو شاید یہ لگے کہ یہ ہیو جو ہے یہ تو پرفیکٹ ٹینس کا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہیو بطور مین ورب یوز ہوا ہے. اف آئی ہیو منی، اگر میرے پاس پیسے ہوں گے، آئی ول پرچیز اٹ ٹمارو، تو یہ وہ والا اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس. تو جو ہمارے پاس پھر مین کلاس ہوتا ہے اس میں پھر ہم فیوچر کا یوز کرتے ہیں. تو یہ اف آئی ہیو منی آئی ول پرچیز اٹ ٹمارو، تو اس میں یہ جو پہلا والا اے والا آپشن ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو سکتا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرتا چلوں کہ یہ وہ کنڈیشن میں جو پہلی کنڈیشن ہوتی ہے ایف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس، یہ جو کامنلی یوز ہونے والا جو سینٹینس ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں فرسٹ کنڈیشن. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے پاسبلٹیز. یہ پاسبلٹیز میں آتا ہے، یہ ممکنات میں آتا ہے. تو یہ پہلا جو کلاس ہوتا ہے ایف والا کلاس، پہلا مطلب یہ ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایف والا کلاس ہے ایف کلاس اس کو کہتے ہیں، یہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو مین کلاس کہتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ پھر فیوچر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ول کا استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ اے آپشن جو ہے یہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ایبجیکٹیو ہے وہ ہے کینن ہیڈ خالی جگہ یونیک کوالٹیز خالی جگہ اٹ واز یوزڈ وائڈلی ان اینشنٹ ٹائمز. اب دیکھیے پہلے اس کو ہم آپشنس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس میں ہو سکتے ہیں. کینن ہیڈ سچ unique qualities that it was used widely in ancient times.
تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے فوراً اس پر وہ نہیں لگانا ہے، جمپ نہیں لگانا ہے۔ کینن ہیڈ سچ یونیک کوالٹیز سو اٹ واز یوزڈ وائڈلی ان اینشنٹ ٹائم۔ تو دیکھیے یہ بعد میں جو اس نے سو لگا دیا، اس نے یہ اس میں پرابلم بنا لی، تو اس کو ہم مطلب ایک کراس آؤٹ کر لیتے ہیں، یہ سو اس میں غلط ہیں۔ سچ تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن سو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کینن ہیڈ دیٹ یونیک کوالٹیز، اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ سنس اٹ واز یوزڈ وائڈلی ان اینشنٹ ٹائمس، تو یہاں پر یہ سنس نے مسئلہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کینن ہیڈ دیٹ یونیک کوالٹیز دیٹ اٹ واز یوزڈ وائڈلی ان اینشنٹ ٹائمس، تو یہاں پر وہ اس نے پہلا جو ہے اس میں انہوں نے مسئلہ بنا دیا، کینن ہیڈ دیٹ یونیک کوالٹیز۔ تو اگر ہم اس کو یوں لکھیں کہ کینن ہیڈ سچ یونیک کوالٹیز، کینن جو توپ تھا اس میں ایسی کوالٹیز تھی، یونیک کوالٹیز تھی دیٹ اٹ واز یوزڈ وائڈلی ان اینشنٹ ٹائمس، کہ پرانے زمانے میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ پہلے میں سچ اور دوسرے میں جو ہے وہ دیٹ یوز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ایبجیکٹیو ہے وہ ہے شی سکسیڈیڈ بائی ہارڈ، یعنی مطلب بائی ورک ہارڈ، بائی ورکنگ ہارڈ، بائی کنٹینیوس ورک، یا اگر ہم اس میں کنٹینیوس ورکنگ، تو یہاں پر شی سکسیڈیڈ بائی ورکنگ ہارڈ، اگر اس میں ہم ورکنگ ہارڈ کو دیکھیں تو یہاں پر یہ انفینیٹیو کے طور پہ یہ یوز ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس پھر یہ صحیح وہ ہے اس کا آپشن آتا ہے۔ دیکھیے اگر اس میں ہم ورک لگائے شی سکسیڈیڈ بائی ورک ہارڈ، تو یہ ورک ہارڈ اس کے ساتھ پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتا بائی ورکنگ ہارڈ، کیونکہ یہاں پر پھر ہم نے اس کے لیے انفینیٹیو کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر یہ کنٹینیوس ورک پھر ہمارے پاس ناؤن بن جاتا ہے، اینڈ کنٹینیوس ورکنگ پھر جو ہے وہ ہمارے پاس پھر ریگولر ورک بن جاتا ہے۔ تو یہ ناؤن ہے ورک، تو اس وجہ سے میں نے نہیں لگایا۔ یہ کنٹینیوس ورک، یہ بھی میں نے اس لیے ناؤن کی وجہ سے نہیں لگایا کہ یہ ناؤن ہے، صرف اس کے ساتھ یہ کنٹینیوس بطور ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے۔ اور کنٹینیوس ورکنگ جو ہے یہ بھی اس طریقے سے، اچھا کنٹینیوس ورکنگ جو ہے یہ بھی ناؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، یہ ورب نہیں، سوری میں نے جو پہلے بتا دیا۔ کنٹینیوسلی ورکنگ اگر ہوتا یہ تو پھر یہ ورب ہوتا، یہ تو کنٹینیوس ورکنگ ہے تو یہ بھی ناؤن کے طور پہ یہاں پر یوز ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے شی سکسیڈیڈ بائی ورکنگ ہارڈ یہاں پر ایز اے ورب، اور ورب میں پھر کون سا، انفینیٹیو کے طور پہ یہاں پر ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ پھر اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے آئی انجوائے، خالی جگہ ٹینس، آئی انجوائے ٹو پلے ٹینس، آئی انجوائے پلیز ٹینس، تو دیکھیے یہ تو آل ٹوگیدر آئی کے ساتھ پلیز تو یوز نہیں ہوتا، تو یہ تو غلط ہوا۔ تو پھر اس کے بعد جو سی آئی انجوائے پلینگ ٹینس، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں ٹو پلینگ ٹینس، تو یہ ہے اسی طرح جو ہم نے پہلے پڑھا کہ آئی انجوائے پلینگ ٹینس، اس کو ہم نے بطور انفینیٹیو یہاں پر یوز کرنا ہوتا ہے، آئی انجوائے پلینگ ٹینس۔ پھر جو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے موسٹ آف دا گیسٹ ارائیوڈ ود بسیز، موسٹ آف دا گیسٹس ارائیوڈ بائی بسیز، and most of the guests arrived from buses and most of the guests arrived in buses۔ تو دیکھیے چونکہ وہ بسوں میں آ گئے اکثر گیسٹ جو تھے، تو اس کی وجہ سے ہم اگر ان استعمال کریں تو یہ ٹھیک رہے گا کہ ان بسز۔ یہ پریپوزیشن کا تھا، یہ جو ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے یہ پریپوزیشن کا ہے کہ ہم نے اس میں کون سا پریپوزیشن یوز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے دی ڈپارٹمنٹ اسٹور از اوپن، خالی جگہ 8 to 7، تو یہاں پر از اوپن بائی 8 to 7، از اوپن فرام 8 to 7، تو دیکھیں پہلی مرتبہ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا، لیکن سارے آپشن ہم نے دیکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس بٹوین، از اوپن بٹوین 8 to 7، اور پھر اس کے بعد ڈیورنگ 8 to 7، تو یہاں پر دیکھیے 8 سے لے کر اوپن فرام 8 to 7، یعنی مطلب ہے کہ رات 8 سے یا صبح 8 بجے سے شام 7 بجے تک وغیرہ، اس طریقے سے، یعنی مطلب یہاں پر کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرام یہ بھی پریپوزیشن کا کویسچن ہے۔
پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے ایف آئی ہیڈ منی، آئی خالی جگہ اٹ ناؤ. اچھا ڈو یو ریمبر وہ جو ہم نے اس سے پہلے ایف آئی ہیو منی کا پڑھا تھا، تو ہیو کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کیا تھا آئی ول پرچیز، وہی ول والا. ایف آئی ہیو یہ ہیڈ ہے، تو دیکھیے یہاں پر اس میں انہوں نے چینج کی ہے، اس کو چینج کیا ہوا ہے. تو وہ جو میں نے آپ لوگ کو 3 کنڈیشنز بتا دیے تھے ابتدا میں کہ اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس، وہ پہلا کنڈیشن ہے. دوسرا اف ہی ورکڈ ہارڈ ہی وڈ پاس، اف ہی ہیڈ ورکڈ ہارڈ ہی وڈ ہیو پاسڈ. یہاں پر پھر آئی کیچر ہے، تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ جو میں نے تیسرا کنڈیشن آپ کو بتا دیا کہ اف ہی ہیڈ ورکڈ ہارڈ. اب دیکھیے وہ ہیڈ کے ساتھ میں نے پھر ورب کی تیسری حالت لگائی تھی، لیکن یہاں پر تو صرف ہیڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ مین ورب ہے. اف آئی ہیڈ منی تو یہ دوسرا کنڈیشن بنتا ہے، نہ کہ تیسرا کنڈیشن. اف آئی ہیڈ منی آئی وڈ پرچیز، یہ وڈ اس لیے کہ وہ آپ لوگ یاد کریں کہ اف ہی ورکڈ ہارڈ یعنی پاسٹ ٹینس میں ہی وڈ پاس، تو یہ وہ جو پہلا ایف کلاز ہے اس میں ہم پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو مین کلاز ہے اس کے ساتھ ہم وڈ اور ورب کی پہلی حالت استعمال کرتے ہیں. تو یہ بالکل سیم ٹو سیم وہی کنڈیشن ہے. اف آئی ہیڈ منی آئی وڈ پرچیز اٹ ناؤ. تو یہ ہیڈ کی وجہ سے یہاں پر میں وڈ لگا رہا ہوں. اور تھوڑا سا آپ لوگ اگر پیچھے جائیں وہ جو ابتدا میں ہم نے بیان کی اف آئی ہیو منی، تو ہیو کی وجہ سے پھر ہم ول لگا رہے تھے، یہاں پر ہیڈ کی وجہ سے ہم وڈ لگا رہے ہیں. تو یہ وڈ پرچیز یہ ہمارا صحیح آنسر ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا ہے دی مین خالی جگہ یو میٹ از این اینکر پرسن. تو یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن. یہ مطلب فرض کر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوز ہو سکتا ہے، ہوم ہو سکتا ہے، اور وچ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ریلیٹیو پروناؤن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ یہ ہو یا ہوز یا ہوم جو استعمال کرتے ہیں آپ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہو وغیرہ یہ اس آدمی کی طرف یا اس چیز کی طرف جو اشارہ کر رہا ہو. اب اس ریلیٹیو پروناؤن میں ہمارے پاس 3 پروناؤن یوز ہوتے ہیں. ایک ہو ہے جو کہ پرسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر اس کے مختلف فارم ہیں. ہو اور اس کا پوزیسیو فارم ہوز ہیں، اور اس کا جو آبجیکٹیو فارم ہے وہ ہے ہوم. اس کے علاوہ اس کا دیٹ یعنی مطلب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وچ وہ بھی چیزوں اور جانور وغیرہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب چونکہ یہاں پر مین ہے تو اس کے لیے یا تو ہو استعمال ہوگا یا ہوز یا ہوم، ان تینوں میں سے کوئی ایک یوز ہوگا. تو یہ وچ کو پہلے ہم ہٹا دیتے ہیں، تو یہ تینوں میں سے ایک ہوگا. دی مین خالی جگہ یو میٹ از این اینکر پرسن، جس شخص کے ساتھ آپ ملے وہ اینکر پرسن ہے. دی مین ہو یو میٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی ملا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ ان کے ساتھ ملے. تو چونکہ آپ ملے یہاں پر یو ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں، اور وہ ہو یا وہ بندے جو ہیں وہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہیں. تو یہاں پر اگر ہم ہوم لگائے تو یہ ٹھیک رہے گا. تو تھوڑا سا میں آپ لوگ کے لیے دوبارہ سے ریپیٹ کروں کہ اس میں یہ میں نے ہوم کیوں لگایا، ہو کیوں نہیں لگایا. اگر یہ ہمارے پاس جو بندہ ہے یا جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ریلیٹیو پروناؤن میں، اگر وہ شخص ہمارے پاس سبجیکٹ ہو تو ہم اس کو ہو لگائیں گے. اگر یہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہو تو اس کو ہم ہوم لگائیں گے. اس کے لیے بھی ہو لگا سکتے ہیں، یہاں پر یہ ہوم کا متبادل ہو بھی ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراسٹ میں آ جائے تو اس میں یہ ہوم زیادہ بہتر ہے بنسبت ہو کا. تو یہاں پر دی مین ہوم یو میٹ، جس آدمی کے ساتھ تم ملے، تو ملنے کا عمل کس نے کیا؟ یو نے کیا. کس کے ساتھ کیا؟ اس بندے کے ساتھ کیا، آدمی کے ساتھ کیا. تو اس بندے کے لیے میں نے کون سا یوز کرنا ہے، یہ والا یا یہ والا؟ یہ ہوم والا میں نے یوز کرنا ہے. از این اینکر پرسن یا جو بھی ہے جس طریقے سے. تو یہ ریلیٹیو پروناؤن کیا جو آبجیکٹیو تھا یہاں پر استعمال ہوا ہے. یہاں پر پھر بھی دوبارہ ایک آبجیکٹیو ہے یا مطلب ایک کویسچن ہے ریلیٹیو پروناؤن کا. تو یہاں پر دیکھیے، سوری یہ تو آ گیا. دی وومین خالی جگہ از اسٹینڈنگ بائی دا ٹیبل ورکس ان الیکٹرانک میڈیا. تو یہاں پر دیکھیے وہ
औरत जो कि टेबल के साथ खड़ी है। अब देखिए आप लोग थोड़ा से याद करें वो जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन उस शख्स या औरत या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो आपका सब्जेक्ट हो तो फिर ये हु होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से वो जो हमारा पिछला वो होता ऑब्जेक्टिव था जिसमें वो आदमी जो था वो ऑब्जेक्ट था, तो इसके लिए हमने होम इस्तेमाल किया था। तो चूंकि यहाँ पर देखिए दी वुमेन हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो ये औरत जो कि टेबल के साथ खड़ी हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती हैं। तो काम करने वाली लड़की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाली औरत या मतलब लड़की जो भी हैं वो चूँकि सब्जेक्ट हैं तो इसलिए हमने उसके लिए हु लगा दिया। ये इब्तिदा में थोड़ी सी तेज़ी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो अगला वो है ऑब्जेक्टिव है, ही इज़ लुकिंग फॉर एकोमोडेशन, खाली जगह, इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। तो बोथ इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। अब देखिए ही इज़ लुकिंग फॉर एकोमोडेशन, वो किसी एकोमोडेशन की तलाश में, वो एकोमोडेशन उसे फ्लैट में मिले या मतलब शेयर्ड हाउस में मिले, यानी मतलब उसका अलहदा से कोई फ्लैट हो या किसी और के साथ वो शेयर करे, तो जो भी उनको मिले उसके लिए ठीक है। तो ये बहुत नहीं हो सकता क्योंकि वो या तो ये चाहता है या ये चाहता है, यानी इस तरीके से नहीं है कि वो फ्लैट में भी रहे और शेयर्ड हाउस में भी रहे। अगर ये दोनों चाहता तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरीके से होता है, ही इज़ लुकिंग फॉर एकोमोडेशन बोथ इन फ्लैट एंड, यहाँ पर आर नहीं होता बल्कि एंड शेयर्ड हाउस। तो चूंकि यहाँ पर आर आया है कि वो या तो फ्लैट में रहेगा या शेयर्ड हाउस में रहेगा, तो इसके लिए अनटिल तो हो ही नहीं सकता उसके साथ। फिर इसके बाद वो जो तीसरा है नाइदर भी नहीं हो सकता, मतलब किसी एक जगह आइदर हो सकता है। देखिए ही इज़ लुकिंग फॉर एकोमोडेशन आइदर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस, तो या तो इसमें या इसमें। अच्छा नाइदर तो नहीं है क्योंकि वो एकोमोडेशन की तलाश में है, अगर नहीं होता फिर हम शायद नाइदर लगा सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अनटिल तो ऑल टुगेदर आप इसको क्रॉस करें, इसमें हो नहीं सकता। और यहाँ पर बोथ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बोथ हम लगाते तो किससे, ही इज़ लुकिंग फॉर एकोमोडेशन बोथ इन फ्लैट एंड शेयर्ड हाउस। लेकिन ये तो आम तौर पे कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है कि अगर कोई आदमी एकोमोडेशन तलाश करे कि वो फ्लैट में भी रहे और शेयर्ड हाउस में भी रहे, हाँ अगर कोई ख़ास वजह हो, सर्कमस्टांसिस हो तो उसमें तो हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ये तो कॉमन सेंस के भी वो है, मतलब उसके अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आइदर जो है वो ठीक रहेगा। फिर इसके बाद ये हमारे पास जो अगला ऑब्जेक्टिव है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यू कैन गो नाइदर बाय ट्रेन, खाली जगह बाई बस। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसका जो डिस्कशन है उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि पेयर की सूरत में होते हैं। फॉर एग्जांपल आइदर और, नाइदर नार। तो देखिए यहाँ पर नार इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि नाइदर नार ये पेयर की सूरत में आता है, तो चूँकि ये आसान है, आइदर के साथ हमेशा आर आता है और नाइदर के साथ नार आता है, तो ये वो कोऑर्डिनेशन का या कोऑर्डिनेटर्स का या सबऑर्डिनेटर्स का इस डिस्कशन में आता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन शी वाज यंगर शी खाली जगह 5 किलोमीटर्स अ डे। अच्छा यहाँ पर ये टेंसेस का क्वेश्चन है कि जब वो छोटी थी, यानी मतलब यंगर छोटी थी, यानी मतलब ये माजी की बात है। तो जब माजी की बात है तो यहाँ पर भी हमने माजी या पास्ट टेंस को यूज़ करना है। तो व्हेन शी वाज यंगर शी वॉकड 5 किलोमीटर्स अ डे, हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है। शी हैड वॉकड, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं कि फिर इसको एनालाइज करेंगे कि शी हैज़ बीन वॉकिंग। तो देखिए यहाँ पर ये चूँकि पास्ट टेंस है और ये इसने हमको प्रेजेंट में ले आया, तो ये नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है। शी हैड बीन वॉकिंग, तो अब देखिए यहाँ पर ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन ये सिंपल पास्ट है, ये हैड वॉक्ड, यानी मतलब है कि पास्ट टेंस तक ये काम जो उन्होंने शुरू किया ये वॉकिंग का, ये उस वक्त तक माजी का जो एक पॉइंट था उस वक्त तक जारी रहा। तो यहाँ पर वॉकिंग 5 किलोमीटर्स अ डे, वो 5 किलोमीटर्स अ डे एक दिन में चलती थी जब वो छोटी थी।
تو یہاں پر شی ہیڈ واکڈ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، شی ہیڈ بین واکنگ، یہ پھر اس میں ابھی تک یا مطلب اس وقت تک جب وہ مخصوص پوائنٹ تھا اس وقت تک جب جاری ہو تو یہاں پر یہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ پاسٹ ٹینس میں یہ کام ہوا اور وہیں پر ختم ہوا تو اس کے لیے یہاں پر اس نے یہ واکڈ کو ٹک مارک لگایا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو گرامر کا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے وی نیڈ ٹو فائنڈ خالی جگہ میتھڈ ٹو سالو دس پرابلم، وی نیڈ ٹو فائنڈ ادر پرابلم، وی نیڈ ٹو فائنڈ دی ادر پرابلم، وی نیڈ ٹو فائنڈ another problem, another method, sorry, we need to find others method to solve this problem. تو یہ another method to solve this problem یہ آسان ہے، we need to find another method to solve this problem. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس اگلا جو کویسچن ہے وہ ہے the student in our school اور خالی جگہ in other schools. تو یہ یہاں پر اسمارٹ اور چونکہ وہ ہے ایجیٹیوز کی جو کمپیریزن ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں دی اسٹوڈنٹس ان آور اسکول آر اسمارٹر ان ادر اسکولز، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے اپنے اسکول میں اتنے اسمارٹ نہیں ہیں جتنے کہ اور اسکولوں میں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب عجیب قسم کا وہ سینس بنا دیتے ہیں کہ ہماری اسٹوڈنٹ ہمارے اسکول کی نسبت دوسرے اسکولوں میں زیادہ اسمارٹ ہیں۔ تو اگر یہ اس کو دین کے ساتھ لگائے، اچھا یہاں پر اسمارٹ تو ہم نے لگا دیا لیکن دین نہیں لگا دیا تو یہاں پر یہ غلط ہوا، اور یہ اس کا وہی معنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ اسمارٹر دین دوز ان ادر اسکولس، تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، دی اسٹوڈنٹ ان آور اسکول، ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس یہ ایک ہیں، آر اسمارٹر وہ اسمارٹر ہیں بنسبت دوز ان ادر اسکول ان بچوں کے یا اسٹوڈنٹس کے جو دوسرے اسکولوں میں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر یہ ان ادر اسکولز کے ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹس نہیں لگائے تھے۔ اگر اس طرح ہوتا کہ دی اسٹوڈنٹس ان آور اسکولز آر اسمارٹر دین اسٹوڈنٹس ان ادر اسکولز تو بھی ٹھیک ہوتا، لیکن یہاں پر ایک ہمیں پروناؤن درکار ہے چاہیے، تو یہ زیادہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مور اسمارٹر یہ تو نہیں ہو سکتا، ایجیٹیو کی جو کمپیریزن ہے اس میں مسئلہ ہے، اور پھر یہاں پر یہ پروناؤن یا ناؤن یہاں پر استعمال نہیں ہوا ہے، تو یہاں پر یہ اسمارٹر دین دوز ان ادر اسکول یہ اس وجہ سے ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جو کویسچن ہے رائٹ ڈاؤن خالی جگہ یور نیم اینڈ رول نمبر، تو یہ بوتھ رائٹ ڈاؤن بوتھ یور نیم اینڈ رول نمبر، ڈو یو ریمبر؟ یہ اینڈ اور آر کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہاں پر آر ہوتا تو یہاں پر ہم آئیدر استعمال کر سکتے۔ یہ دیکھیے یہ دوسرا آپشن جو ہے آئیدر، رائٹ ڈاؤن آئیدر یور نیم اور یور رول نمبر، لیکن یہ نیم اور رول نمبر دونوں آپ نے لکھنے ہیں یہاں پر اینڈ کی وجہ سے، تو یہاں پر یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ سارے آپشن پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نائدر یعنی رائٹ ڈاؤن نائدر یور نیم نار، تو اگر نائدر لگاتے تو یہاں پر نار ہوتا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ناٹ اونلی رائٹ ڈاؤن ناٹ اونلی یور نیم اینڈ رول نمبر، تو یہ مطلب عجیب قسم کا بن جاتا ہے، تو یہاں پر یہ بوتھ ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا کویسچن ہے وہ ہے آکسیجن کین بی مکسڈ ود خالی جگہ گیسز سچ ایز ہائیڈروجن نائٹروجن اینڈ کلورین، آکسیجن کو دوسرے گیسز کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، مثلا ہائیڈروجن ہے نائٹروجن ہے اور کلورین ہے۔ another like gases یا another gases یا فرض کرے یہاں پر یہ دوسرا ہے دی ادر گیسز یا اس کے ساتھ وہ جو ہیں ادر گیسز، تو آکسیجن کو دوسرے گیسز کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ادر زیادہ ٹھیک رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہی ٹیکس ہز ٹرن اینڈ شی ٹیکس ہرس، ہرس کیوں ہم نے استعمال کیا؟ یہ پروناؤن کا وہ ہے ڈسکشن ہے، اس میں ہمارے پاس اگر ہم اس شی کو لگاتے ہیں تو اس میں یہ اس کی جو مختلف فارمز ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں کہ شی ہار ہار، یعنی مطلب شی ہمارے پاس سبجیکٹیو، ہار پوزیسیو، اور اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ بھی ہار ہے، شی ہار ہار۔
اب اس میں یہ جو ہمارا بیچ میں وہ پوزیسیو آپشن آتا ہے، اس کا ایک متبادل فارم ہو سکتا ہے ہرس، لیکن یہ ہرس ہم نے اس وقت استعمال کرنا ہوتا ہے جب ہم اس پروناؤن کے ساتھ جس چیز کا ہم یوز کرنے جا رہے ہیں، یعنی مطلب جو پوزیشن کا ہے، جو چیز ہیں، جو کتاب ہے وغیرہ جو بھی ہے، اس کا اگر ہم استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال بتا دوں کہ دس از مائی بک، تو جب میں بک کا یوز کروں تو اس سے پہلے میں مائی لگاؤں گا، لیکن اگر بک کا یوز میں نہ کروں، بک کے لیے میں دس لگاؤں یا دی بک سٹارٹ میں لگاؤں، دی بک از مائن، تو دیکھیے یہ بک میں نے سبجیکٹ کی جگہ پہلے آیا از مائن۔ ہم یہ نہیں کہتے دس از مائن بک کہ ہم مائن بھی لگائے اور بک بھی لگائے، تو یہ مطلب آسان سا ہے، اس لیے میں نے یہ چیز بتائی۔ تو شی ٹیکس ہر ٹرن، چونکہ یہ ٹرن کی بات ہے، اگر یہاں پر ٹرن کا لفظ یوز ہوتا تو پھر ہم یہاں پر ہر لگا سکتے تھے، لیکن یہاں پر ٹرن کا لفظ یوز نہیں ہوا ہے تو اس لیے ہم یہ ہرس لگاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آئی، مئی، می، اور مئی کا جو متبادل فارم ہے وہ ہے مائن، تو صرف یہ مئی کا وہ چینج ہے، باقی تمام کے ساتھ اس کا جو پوزیسیو فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایس لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کام نہیں لگتا۔ مثلا وی آور ارس، وی آور اس، اور یہ آورس پھر استعمال ہوتا ہے۔ یو، یور، یو، اور پھر یور کا یورس یوز ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ اپلیکیشن میں لکھتے ہیں یورس فیتھفلی یا یورس سنسیئرلی، تو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے یہ وہ والا ہمارا پوزیسیو پروناؤن استعمال ہوتا ہے، اور یہ پرسنل پروناؤن کی ڈسکشن ہے۔ تو ہی ٹیکس ہز ٹرن اینڈ شی ٹیکس ہرس، یہاں پر یہ ہر ٹرن بھی ہو سکتا تھا، ہی ٹیکس ہز ٹرن اینڈ شی ٹیکس ہر ٹرن، لیکن وہ ہر ٹرن ٹھیک نہیں ہے، یہ ہرس پھر ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا کویشچن ہے، وائٹ بال اور جگہ فار دا فرسٹ ٹائم ان 1992 کرکٹ ورلڈ کپ، وائٹ بال یوزڈ، وائٹ بال واز یوزڈ، یا وائٹ بال ہیڈ یوزڈ، یا وائٹ بال ہیز بین یوزڈ۔ تو یہ پیسیو وائس کا سینٹینس ہے، پیسیو وائس اس حوالے سے کہ وائٹ بال استعمال کیا گیا، یعنی مطلب وائٹ بال نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن وہ پلیئرز نے یا مطلب امپائرز نے اس کو استعمال کیا۔ تو یہاں پر وائٹ بال واز یوزڈ، جب ہم یہ اس طریقے سے لکھیں گے کہ واز، تو واز کے ساتھ یہ یوز کا جو ہے آئی این جی، یعنی مطلب ہے پریزنٹ کا کیا ہوتا ہے وہ پارٹیسپل، وہ یوز ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ وہ پاسٹ پارٹیسپل استعمال کیا واز کے ساتھ، از، آر، ایم، واز، ور، یا ہیز بین، یا ہیڈ بین، یا ان چیزوں کے ساتھ جب ہم یہ پاسٹ پارٹیسپل کا یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا ورب پیسیو بنا دیتا ہے۔ تو وائٹ بال واز یوزڈ، تو یہ پیسیو وائس سینٹینس ہے کہ وائٹ بال کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ ایکٹیو پیسیو کا یوز ہے، یہاں پر ایک ایبجیکٹیو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آئی کین ناٹ کم ٹو سی یو ٹمارو، بائی ٹمارو، ٹل ٹمارو، یا انٹل ٹمارو، یا مطلب ہے کہ انلیس ٹمارو۔ تو آئی کین ناٹ کم ٹو سی یو انٹل ٹمارو، کل تک میں تمہارے ساتھ نہیں مل سکتا، آسان ہے وہ۔ ہی ہیز بین لیونگ ان سوئٹزرلینڈ سنس 2 years، فار 2 years، یا یہاں پر فرام 2 years، یا انٹل 2 years۔ تو 2 years وہ سنس اور فار کا جو استعمال ہوتے ہیں، پریپوزیشن کا یوزیج ہے یہاں پر، کہ جو پوائنٹ آف ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے سنس یوز ہوتا ہے، پوائنٹ آف ٹائم، اور پیریڈ آف ٹائم کے لیے فار یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پیریڈ استعمال ہوا ہے کہ 2 years، تو اس لیے یہاں پر یہ فار یوز ہوگا کہ ہی ہیز بین لیونگ ان سوئٹزرلینڈ فار 2 years۔ پھر اس کے بعد جو اگلا کویشچن ہے ہمارا، وہ ہی ڈیڈ ناٹ گیو اپ ہوپ، ہی ڈیڈ ناٹ گیو اپ ہوپس، he did not give up to hope، he did not give up hoping۔ تو ڈو یو ریممبر، وہ پہلے ہم نے جو انفینیٹیو کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اس کو یہ ورک تھا یا ورکنگ تھا، کچھ اس قسم کا تھا، تو وہ جو ہے اس قسم کا ہے کہ یہ ہوپنگ، یہ انفینیٹیو یوز ہوتا ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد یہ جو
क्वेश्चन नंबर 24 है, आई खाली जगह न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि आने वाले साल में मैं आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, मैं अगले साल न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, यहाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है क्योंकि आई एम गोइंग जा रहा हूँ, ये तो असल में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस आप समझेंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और नेक्स्ट ईयर जहाँ पर यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर तो फ्यूचर यूज़ होना चाहिए था, लेकिन ये एम गोइंग टू ये इसके लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि अगर विल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ हो, शेल इस्तेमाल हुआ हो, तो फिर हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आई गो तो नहीं इस्तेमाल हो सकता, या फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गो न्यूजीलैंड, या फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड टुमारो, तो यहाँ पर विल गो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए वो जो टू इस्तेमाल होना चाहिए था वो यूज़ नहीं हुआ है। तो आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। फिर इसके बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी खाली जगह फॉर अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। तो शी ट्रेन्स फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, या शी इज़ ट्रेनिंग, या शी विल ट्रेन, या शी इज़ गोइंग टू ट्रेन। तो शी इज़ ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, तो ये तो मतलब ये जारी है, कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर यूज़ होता है, इस्तेमाल हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो तो आसानी ईजी है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन यूज़ हुआ है। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, नाइट्रोजन गैस इज़ इन एबंडेंस इन द अर्थ, या ऑन द अर्थ, या अबव द अर्थ, या अलोंग द अर्थ। तो एबंडेंस ऑन द अर्थ ये भी प्रपोजिशन का है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 28, आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन खाली जगह व्हेन ही खाली जगह इन, यानी मतलब व्हेन ही वॉक इन, व्हेन ही वॉक्स इन, या व्हेन ही ये है वॉकड इन, और व्हेन ही वॉज वॉकिंग। अच्छा, इसको थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं क्योंकि ये टेंस के हवाले से टेंस बड़ा कभी कभार स्टूडेंट के लिए मसला बनाते हैं। आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम, तो मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था। तो यहाँ पर जब हम कोई एक ऐसे माजी में दो ऐसे काम हुए हैं कि एक में वो कंटिन्यूस था, मतलब वो काम जारी था, और एक काम दूसरा भी उसके दौरान हो गया। तो आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम, मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था जब वो अंदर आया। तो फिर उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं कि आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन ही वॉक्ड इन। तो यहाँ पर देखिए ये वॉक्ड, ये इसके साथ पर ये चलता है। व्हेन ही वॉक ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, लेकिन ये तो फिर प्रेजेंट टेंस में आपने ले आया, या वॉज वॉकिंग। तो आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन, तो ये मतलब अजीब किस्म का बन जाता है। तो ये एक काम जारी था जब वो दूसरा काम हो गया, यानी मतलब है आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम व्हेन ही वॉक्ड इन। तो ये इस तरीके से, और इसमें जो मेन फोकस होता है ये ही वॉक्ड इन व्हेन आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मतलब ये क्लासेस आगे पीछे कर ले तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 29 इस में उसने लिखा है, ये स्टार्ट में उन्होंने ब्लैंक दिया है 600 एंड 800 BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी, जिसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ईस्वी। ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस एंड ग्रीस, एथेंस ग्रीस, यानी ग्रीस का जो वो एथेंस था उसमें ओलंपिक्स 600 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक हो रहे थे। तो ड्यूरिंग 600 एंड 800, तो एंड ने मसला बना दिया है, अनटिल 600 एंड, तो नहीं ये भी ठीक नहीं हो सकता, अनलेस भी ठीक नहीं हो सकता। तो बिटवीन चूँकि 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान पर हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन 600 एंड 800 BC ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। फिर यहाँ पर ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, फॉर गुड हेल्थ शी खाली जगह बेड अर्लियर, फॉर गुड हेल्थ शी शुड गो बेड अर्लियर। हाँ ठीक है,
ہو سکتا ہے، لیکن شی شوڈ گو ٹو بیڈ اگر ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ ٹھیک رہے گا. اس طریقے سے شی شوڈ گوز، تو اگر شوڈ لگا دیا تو پھر یہ گوز کس طرح، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو غلط ہے. پھر شی شوڈ گوز ٹو بیڈ، تو یہ شی شوڈ گوز ٹو، پھر یہاں پر یہ اس نے بہت زیادہ مطلب مسئلہ بنا دیا. تو یہاں پر گو کے ساتھ اگر ٹو لگائیں یہ والا، تو یہ اس آبجیکٹیو کے لیے زیادہ ٹھیک رہے گا. تو یہاں پر اچھا، یہ ہمارا ڈسکشن یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہاں پر ایک چیز یا ایک ٹپ میں آپ لوگ کو ایک اور بھی بتا دوں، وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی آبجیکٹیو اٹیمپٹ کرے، کوئی بھی آبجیکٹیو ہو، یا جس سبجیکٹ کا بھی ہو، انگلش کا ہو یا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ہو، کیمسٹری کا ہو، فزکس کا ہو، جو بھی ہو، آپ لوگ یہ نہ کریں کہ جب بھی آپ کو اس طریقے سے یہ بلینک سپیس دیا گیا ہو اور آپ سمجھے کہ یہ والا بس ٹھیک ہے، بس فوراً آپ اس پہ جمپ لگائیں. نہیں، جس طریقے سے یہ 30 آبجیکٹیوز میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ سالو کیے، آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، مطلب آئی کیچر کچھ ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا، اور بہت زیادہ اوقات یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر آپشن آپ کو دیا گیا ہو. تو پہلے آپ یہ کر لیں کہ جب آپ آبجیکٹیو پڑھے تو آپ اپنی بغیر یہ آپشن دے کے آپ اپنے ذہن میں ایک لفظ بنا دیں کہ یہ اس میں یہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے آپشن دیکھنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں آپ کا آپشن کیا ہے. تو آج کی اس ٹیوٹوریل کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے کلاس میں ہم سینٹینس اسٹرکچرنگ کے حوالے سے پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.